اقبا مہرا اسٹوریز۔ بچوں، آج میں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ دو بہنوں کی کہانی ہے۔ ایک گاؤں میں دو ستیلی بہنیں رہتی تھیں۔ ایک بہت زیادہ خوبصورت سفید تھی اور دوسری اسی طرح سانولی، اس کے برعکس اور بہت زیادہ بدصورت تھی۔ جو سوتیلی بہن تھی سفید، وہ بہت نفرت کرتی تھی اپنی کالی بہن سے، اور سوتیلی بھی تھی تو گھر کا سارا کام اس سے کرواتی تھی۔ اس کی بہن بہت مجبور تھی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سفید بہن کی جو والدہ تھی وہ بھی بہت زیادہ ظلم کرتی تھی سوتیلی بیٹی پر۔ سفید بیٹی جو تھی اس کا نام بریرہ تھا، اور جو کالی تھی، جو سانولی تھی، اس کا نام مشکات تھا۔ بس آہستہ آہستہ یوں ہوا کہ ان کے اسکول میں اعلان ہوا کہ اب جو گرمیوں کی چھٹیاں آنے والی ہیں تو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر اسکول والے ان سب لوگوں کو، بچوں کو وہاں پر لے کر جائیں گے اور تقریباً ایک ہفتہ وہاں پر ٹھہریں گے۔ اور ایک دوسرے اسکول کے لوگ تھے جو بہت خوبصورت اسکول تھا، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم آپ کی ہی اسکول سے خوبصورت کچھ 2-3 لڑکیوں کو سلیکٹ کریں گے، اور پھر اسی طرح کسی اور اسکول سے بھی کریں گے، اور پھر ان کے بیچ میں ایک پروگرام منعقد ہوگا۔ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اس کو تاج پہنایا جائے گا اور اس کو خصوصاً انعام دیا جائے گا، اور اس کی تعلیم بھی فری ہوگی۔ چنانچہ جب خوبصورت بہن کو یہ پتہ چلا تو وہ کہنے لگی کہ بس سب تو میرے مزے ہی ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پورے اسکول میں ہی خوبصورت ہوں۔ بچوں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ سنڈریلا کی کہانی تھی کہ پری آئی اور پری نے سنڈریلا کی مدد کی، یہ تو صرف اور صرف کہانیوں میں ہی ہوتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ کی مدد ہو تو کوئی آپ کو نیچے نہیں دکھا سکتا۔ چنانچہ بریرہ نے اپنا سامان پیک کیا اور جب گھر سے نکلنے لگی تو والدہ نے ساتھ میں مشکات کو بھی بھیجا۔ بریرہ نے کہا کہ امی، اس کا کیا کام ہے وہاں پر؟ یہ تو خوبصورت نہیں ہے نا؟ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا، اسکول والوں نے کہا ہے کہ تمام بچے جائیں گے، پھر وہاں پر ہی سلیکشن ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ تمہارے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، کام کاج کی، تو یہ ہوگی نا، تمہارا تمام کام کرے گی تاکہ تم پہ بوجھ نہ پڑے، ٹینشن نہ لو اور تمہارے چہرے کا رنگ خراب نہ ہو۔ چنانچہ وہ سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور جب وہاں پر پہنچے تو دوسرے اسکول والے نے پورے ایک ہفتے ان کا پورے طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو دیکھا، ان کو پرکھا، ان کی دیکھ بھال کی، اور پھر اس کے بعد کچھ سوالات بھی کیے۔ جب سوالات کی باری آئی تو مشکات سے سوال کیا گیا۔ مشکات نے جواب دیا کہ میں تو اس پروگرام میں ہوں ہی نہیں، میں تو اس مقابلے میں ہوں ہی نہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں۔ اسکول والوں نے کہا کہ یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کون اس پروگرام کا حصہ ہے، کون نہیں ہے۔ بہرحال آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے آپ اسی کا جواب دیجیے۔ مشکات سے سوال ہوا کہ سوال آپ سے ہم یہ کریں گے کہ کوئی ایسا انسان جو آپ کا دشمن بنا ہو اور آپ سے لڑائیاں کرے اور آپ کو تنگ کرے، آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گی؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس کے لیے اچھا سوچوں گی، اور میں اللہ پاک سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کروں گی کہ یا اللہ آپ اس کو ہدایت دیجئے۔ میں کسی بھی انسان کو کمتر نہیں سمجھتی، میں کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرتی، ہاں دل دکھتا ہے، شکایت فریاد میں اللہ سے ہی کرتی ہوں، لیکن جب اس انسان کو میں دیکھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ بھی میری طرح ہی انسان ہے، میں نے بھی قبر کی طرف جانا ہے، اس نے بھی قبر کی طرف جانا ہے۔ کیا ہوا، آج یہ مجھ پہ حاوی ہے، یہ برتر ہے، لیکن ہمارا ٹھکانہ تو ایک ہی ہے، تو میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتی ہوں۔ اسکول والوں کو یہ جواب سن کے بہت زیادہ اچھا لگا۔ جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو اسکول والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے خوبصورت اور سب سے نیک سیرت جو لڑکی ہے وہ مشکات ہے۔
مشکات یہ سن کے حیران ہو گئی اور بریرہ سن کے پریشان ہو گئی۔ مشکات نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو خوبصورت نہیں ہوں، آپ نے کس بنیاد پر مجھے خوبصورتی کا انعام دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مقابلہ خوبصورتی کا تو تھا ہی، لیکن دل کی خوبصورتی کا تھا۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دل سے کون خوبصورت ہے۔ چہرے سے تو ہر کوئی خوبصورت ہے، ظاہراً تو وہی جیتے گا جو خوبصورت ہوگا، لیکن ہم نے یہ مقابلہ دل کی خوبصورتی کا کیا، اور ہم نے یہ بات بتانی اس لیے ضروری نہیں سمجھی کیونکہ اگر ہم یہ بات بتا دیتے مقابلے سے پہلے ہی تو سب لوگ الرٹ ہو جاتے اور وہ دل میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ جوابات محفوظ کر لیتے اور جو ان کی فطرت ہے اس کے خلاف چلتے، اس لیے ہم نے یہ بات چھپائی رکھی۔ جب مشکات نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی وہ گھر آئی اور اللہ سے شکریہ ادا کیا، اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کسی کو تو کمتر سمجھنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں ظاہری خوبصورتی نہیں دیکھنی، ہمیں باطنی خوبصورتی دیکھنی ہے۔ باطنی انسان کا اخلاق دیکھ رہا ہے، اس کا رویہ کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں خود سے کسی کو کمتر سمجھنے پر اس کے ساتھ ناانصافی، ظلم نہیں کرنا چاہیے، سب کو برابری کا موقع دینا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، شیئر بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔ And press the bell icon.